بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب میں سلمان حیدر۔ بالآخر ایران کی دھمکی نے کام کر دیا ہے، اور دھمکی کا کام آنا ایسا ہے کہ سعودی عرب ایک بلارس کرایا گیا ہے۔ امریکہ نے بالآخر گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ ایسے موقع پر جب ڈونلڈ ٹرمپ نے جوہری معاہدے سے ہٹنے کا اعلان کیا تھا 2018 میں، جس کے بعد علاقے میں بہت زیادہ کشیدگی دیکھی گئی تھی، ایران کے خلاف قاسم سلیمانی سے لے کے کئی ایسے حملے ہوئے تھے جو براہ راست وائلیٹ کیے جاتے تھے، اور پورا یورپ ایک طرف تھا اور امریکہ ایک طرف نظر آ رہا تھا، اور ایران اس کے باوجود نہایت صبر کا دامن ہاتھ میں تھامے ہوا تھا۔ پھر یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ نئی آنے والی گورنمنٹ یعنی جو بائیڈن صاحب جب آئیں گے نا، تو وہ کسی حد تک دوبارہ سے ایران کے ساتھ تعلقات کو بحال کریں گے۔ لیکن جو بائیڈن نے اس ماہ کے اوائل میں جب تقریر کی تھی نا، اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ ایران پر عائد پابندیوں کو کسی طور پر بھی ختم نہیں کریں گے۔ یہ ایسا موقع تھا جس میں علی خامنائی صاحب جو ہیں، جو روحانی رہنما ایران کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اب ہمارے اوپر کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہے۔ اچھا، اس موقع پر ہمیں ایسا لگا کہ شاید امریکہ کو سننے میں کسی قسم کی غلط فہمی ہو رہی تھی۔ اچھا، ایسے موقع پر جب IAEA کے حکام اس وقت ایران کے اندر آنا چاہتے ہیں، اور غالباً ان کی ڈیٹ اسی ہفتے کی ہے، وہ تہران کا دورہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے سربراہ کا نام ہے ڈائریکٹر جنرل رفائل گراسی۔ یہ سینئر ایرانی حکام سے ملاقات کریں گے، اور اس ملاقات میں ان کا بیسکلی مقصد جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عالمی جوہری معائنہ کاروں کو ایرانی جوہری تنصیبات تک باقاعدہ طور پر رسائی دی جائے گی۔ لیکن ایران نے اسے قبل دھمکی یہ دی جس کی بنا پر امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اس معاہدے کے اندر دوبارہ واپس آنا پڑا۔ انہوں نے کہا اب جوہری افسردگی کی جو شرح تھی نا، اب اس کا تعین امریکہ یا یورپ نہیں کرے گا، اس افسردگی کا تعین اب خود ایران کرے گا۔ ایران ہر وہ کام کرے گا جو اس کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ 2015 میں ایک کانٹریکٹ ہوا تھا، ہاں جی 2015 کے ایرانی جوہری معاہدے سے ٹرمپ صاحب کے دور میں، اوباما کے دور میں ہوا تھا 2015 میں، 2018 میں ٹرمپ صاحب اس سے باہر گئے تھے، اور دوبارہ اس پہ شامل نہ ہونے پر غور تک کا تصور ختم ہو گیا تھا، جس کے بعد 2018 سے لے کے 2020 تک ایران نے انتظار کیا کہ شاید اب امریکہ کو ہوش آ جائے، شاید اب امریکہ کو ہوش آ جائے، لیکن ہوش نہیں آیا۔ اسرائیل کی جانب سے 3 سے 4 حملے ہوئے، تب ایران نے برداشت کیا۔ قاسم سلیمانی کی شہادت ہوئی، تب ایران نے برداشت کیا۔ لیکن اب اس بار یہ ہو گیا نا کہ تنگ آمد بجنگ آمد۔ بہرحال بالآخر ایران نے تمام وعدوں کی پاسداری سے متعلق کہہ دیا کہ ہم وہ وعدے پورے نہیں کریں گے۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جس کی بنا پر امریکہ کو، اور نئی جو سیٹ اپ ہے جو بائیڈن کی شکل میں، ان کو ایران کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ اچھا، یہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 2019 میں نا ایران نے کہا کہ اب ہمارے برداشت کی حد ہو چکی ہے، پھر ایران نے جواب دینا شروع کیا تھا کسی حد تک۔ اچھا، پھر اس سلسلے میں نا اب امریکہ نے تھوڑا ایکٹیو ہوا، جو بائیڈن نے اپنی ٹیم کو لگایا، اور ایک فرانس میں ایک بڑی زبردست سی کانفرنس ہوئی تھی، فونک کانفرنس ہوئی تھی، یعنی نہ صرف ٹیلی فونک بلکہ اب یہ کہہ لیں کہ ایسی کانفرنس تھی جس میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تمام وزرائے خارجہ اس میں شریک تھے۔ یہ جو مین برین تھے اس میں یورپ بھی شامل تھا، اور اس میں امریکہ بھی شامل تھا۔ جرمنی، فرانس، برطانیہ، امریکہ، اور یہ پیرس میں ہوئی تھی، اور امریکی وزیر خارجہ اینٹونیو بلنکن وہ بھی اس کے اندر موجود تھے۔ اور اس بات میں، اس میٹنگ کے اندر یہ مشترکہ طور پر بات طے پائی، اور یہ فیصلہ ہو گیا امریکہ کی جانب سے کہ ایران مشترکہ لائے عمل جس میں JCPOA کے تحت اپنے وعدوں کو پورا کرے تو امریکہ اس پر عمل کرے گا، اور امریکہ دوبارہ سے اس خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ ایران کے ساتھ جو 2015 میں معاہدہ ہوا تھا اس میں شامل ہو جائے، وہ IAEA کے ڈائریکٹر کو آنے کی بھی اجازت دے، لیکن اس کا صرف اور صرف پسندیدگی کا اظہار دوبارہ سے معاہدے کے اندر شامل یہ امریکہ اور یورپ کی طرف سے تھا، کیونکہ پیرس کی جانب سے کسی کہتے ہیں بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت تہران سے گفتگو ہو رہی تھی، لیکن اس کا جواب نا صحیح غیرت مند قوم اسی طرح دیتی ہے۔ جی میں اس موقع میں ایران کے ساتھ ہوں، ایران کے ساتھ۔ وہ کیا دیا جی؟ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے ایک ٹویٹ کیا، شکوے والی انہوں نے لفاظی کی، انہوں نے کہا ایران پر تمام ذمہ داری عائد کرنے کی بجائے یورپی یونین اور
خود یورپی ملکوں کو اپنے وعدوں کی پاسداری کرنی چاہیے اور ایران کے خلاف ٹرمپ کی معاشی دہشت گردی کی وراثت کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم اقدامات کے بدلے عملی اقدامات کی پیروی کریں گے۔ جب یہ تمام کام ہوں گے ہمارے اوپر سے پابندیاں ہٹائیں گی نہیں تو ہٹانے کا عمل شروع جب ہوگا نا تو تب ہم اس کانٹریکٹ کے اندر دوبارہ آئیں گے، ورنہ ہماری دھمکی اپنی جگہ پر سٹینڈ کرتی ہے۔ یہ یورپ اور امریکہ کا ایک بار پھر سے اس معاہدے کے اندر آنا، ایران کا یہ جواب دینا، یہ سعودی عرب کو اپنی موت تصور ہو رہا ہے، کیونکہ سعودی عرب نے خطے میں جو جنگ کا ماحول بنایا ہوا ہے، جو امریکہ سے اور یورپی ممالک سے اسپیشلی اٹلی سے جو اتنا زبردست قسم کا اسلحہ ذخیرہ کیا نا، وہ صرف اور صرف حوثی باغیوں پہ نہیں، وہ ایران پہ استعمال ہونا ہے۔ حوثی باغیوں کے سلسلے میں پہلے ہی کہہ چکے ہیں جو بائیڈن کہ ہماری پالیسی اب بالکل سعودی عرب سے مخالف ہے، ہم ایسے کسی اسلحے کی سپلائی سعودی عرب کو نہیں دیں گے جو حوثی باغیوں پر استعمال ہو۔ ہاں، ایران کے متعلق سوچا جا سکتا ہے، اور اب امریکہ کی ایران سے متعلق یہ پالیسی اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ اس خطے کے اندر کشیدگی کے اثار کم ہونے جا رہے ہیں، اور اگر اس خطے کے اندر کشیدگی کم ہو گئی تو پھر سعودی عرب کا چورن جو مذہب کے لحاظ سے، مذہب کا نام نہیں لوں گا، عقیدوں کے لحاظ سے، میں عقیدوں کا بھی نام نہیں لوں گا، وہ کہاں بکے گا؟ یہ ایک اہم ترین پوائنٹ ہے۔ اگر اس ویڈیو کے پوائنٹ سے آپ ایگری ہیں تو مجھے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، مجھے بہت خوشی ہوگی، اور ہاں مجھے ایسے ٹاپکس دیں تاکہ اس چینل کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا جا سکے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔